ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. کہتے ہیں دہشت گردی 25 کروڑ انسانوں کو بندوق کے زور پہ ضبط اور زور کی بنیاد پہ دہشت زدہ کر کے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. اور یہ لڑائی ہمارے شروع کیا بغیر نہیں شروع ہو سکتی. اور اگر ہم نے شروع کی پھر ہم گئے ہمارا خطہ دنیا کے مست سانڈوں کا میدان جنگ ہوگا اور ہم خرگوشوں کی طرح مریں گے اور پتہ نہیں پھر سے کام ہو گئے. آئے اپنے ملک کو بچائیں. بچانے کا طریقہ یہی ہے. سندھی کو کہو, بلوچ کو کہو, پٹھان کو کہو, آج وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ بھائی یہ وزیرستان آپ کا ہے. 1-1 فٹ تقسیم شدہ زمین ہے. یہ وطن آپ کا ہے, اس کے اختیارات آپ کے. یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. سندھ کے حر مجاہدین اس وقت انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے جب کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تھا. اور موجودہ پیر بگاڑا صاحب کے دادا صاحب کو انتہائی جوانی میں 32 سال کی عمر میں پھانسی دے کے ان کی قبر غائب کر دی گئی. عبدالصمد خان اشرکزئی, باچا خان, انہوں نے سن 31 میں جب نظریہ پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی, پہلی سیاسی کانفرنس رمضان المبارک کے مہینے میں جیکب آباد میں رکھی. پہلی سیاسی کانفرنس سندھ میں بھی. سندھ کے وڈیرے, سندھ کے سیاسی کارکن سارے شامل تھے اس میں. پہلا ہمیں کہا جا رہا ہے, اخباروں کی بات کی جا رہی ہے, پہلا پرنٹنگ پریس انتہائی قبائلی دور کے علاقے کوئٹہ میں سن 1938 میں لگایا گیا. اور اس کو عزیز مکسی کے نام کو یاد رکھنے کے لیے اس کے نام سے عزیز پرنٹنگ پریس کہا گیا. اور پہلا اخبار, جبکہ یہاں اخبار کا تصور نہیں تھا, ہندوستان کے بعض مسلمان خان رشید الصمد خان کے ساتھی تھے. استقلال اخبار 1938 میں وہاں سے جاری ہوا. اور پہلی سیاسی پارٹی برصغیر میں مسلمان سیاسی پارٹی جس کی باقاعدہ تنظیم تھی اور جس میں وہاں کے رہنے والے ہر قسم کے لوگ irrespective of religion, irrespective of فرقہ اس میں شامل ہو سکتے تھے. اس کا نام رکھا گیا تھا انجمن وطن 1938 میں. باچا خان کی تاریخ عدم تشدد کی بنیاد پہ سماجی تاریخ تھی. وہ بھی ایک رسالہ نکالتے تھے پشتون. آج ایسی باتیں کی جا رہی ہیں چھوٹے صوبے, چھوٹا صوبہ, یہ چھوٹا صوبہ, فلانا صوبہ. بھائی ہم برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے کے دن تک, برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے تک فقیر اے پی کی انگریزوں کے خلاف لڑائی کو روکنے کے لیے قبائلی علاقے میں مصروف تھے. کوئی پڑھنا چاہے تو شوکت حیات جو مسلم لیگ کا لیڈر ہے, اس کی کتاب آپ پڑھ لیں کہ کتنی تکالیف اس علاقے نے انگریزوں کو دی. ہمیں یہ سمجھ نہیں پڑ رہی. 1947 تک باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 40,000 برٹش آرمی لوگوں کے ساتھ مصروف جنگ تھی. آج پاکستانی آرمی وہی کار خیر کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ What is going on؟ کہا جا رہا ہے پشتون دہشت گرد ہے. خیبر پختونخوا آج بھی پاکستان کو فوجوں کے علاوہ پیرا ملٹری ٹروپس میں 1 لاکھ سپاہی دیتا. اگر خیبر پختونخوا کا آدمی دہشت گرد ہے, اگر وزیرستان دہشت گرد ہے, اگر دونوں وزیرستان باجوڑ دہشت گرد ہے, پھر پاکستان کے تمام سفارتخانوں کے سامنے مسلح پشتون قبائل سپاہی کیسے کھڑے ہیں؟ یہ تو کہیں کسی سفیر کو مار دیں گے.
کسی وزیر کو مار دیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے 4-5 سپاہی کھڑے ہوتا ہے قبر پر طوفان ہے۔ اس قسم کی باتیں ہمیں دکھ دیتی ہے۔ ہم نجات پرست نہیں ہے، ہم نجات پرست نہیں ہے، ہم بنیادی طور پہ اللہ گواہ ہے، ہم تمام انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچہ سمجھتے ہیں۔ دنیا ایک گلوب گاؤں میں بدل گیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کرنی ہے، سندھی نے بھی، بلوچ نے بھی، پشتون نے بھی، پنجابی نے بھی، کہ بھائی انسان کو انسان سمجھو۔ ابوالکلام آزاد تو اپنی تفسیر القرآن میں تمام مذاہب کو ایک مذہب کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مذہب کا مطلب اللہ ماننا اور خدمت خلق کرنا، خدا ماننا اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ہم نے انسان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم متنفر لوگ نہیں ہیں۔ آپ جس خدا کو مانتے ہیں زندہ باد، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں زندہ باد، آپ جو بھی لباس پہنتے ہیں زندہ باد۔ سائیں سندھو مانو، میں سندھی ہوں، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا دین ہے، میرے لباس پہ مت منسو، سندھی دھرتی کو گالی مت دو، زندہ باد تم بھی، زندہ باد ہم بھی۔ یہ بات پاکستان یہ نہیں ہے، وہ دن بہت دور ہے۔ مجھے یہ باتیں کرنے ہوئے دکھ ہوتا ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، وہ دن بہت دور ہے کہ سب دنیا ایک مذہب کی پیروکار ہوگی۔ ہم نے ابھی گزارا کرنا ہے اس دنیا میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تجھے اپنا مذہب عزیز ہے، آپ نے دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر تجھے اپنی عبادت گاہ عزیز ہے، دوسرے کی عبادت گاہ آپ نے اس کی عزت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی ماں عزیز ہے، دوسرے کی ماں کی عزت کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی بہن عزیز ہے، دوسرے کی بہن کا پھر جا کے ایک بہترین دنیا بن جائے گی۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اگرچہ ہم سب مسلمان یہ کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبر برابروں کو، تمام مذہبی کتابوں کو پر ہمارا ایمان ہے، البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ ہر پیغمبر ہمارے لیے محترم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرا نام پکارا جاتا ہے ان جگہوں کی عزت کرو۔ وہ نام صرف کلندر بابا کے مزار پہ نہیں لیا جاتا، نہ وہ رحمان بابا کے مزار پہ لیا جاتا ہے۔ ہر جگہ انسان خدا کو پکارتا ہے، وہ مقدس ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں۔ ہم نے ایک تنگ نظر قسم کا ماحول بنا دیا، پاگلوں کا لشکر۔ پاکستان بہترین ملک ہے، میں مزید فلسفے نہیں چڑھتا۔ پاکستان بہترین ملک ہے، ہم اس ملک کو اس صدی کا بہترین ملک بنا سکتے ہیں۔ ہم گنوار صحیح، ہم اجٹ صحیح، ہم نائل صحیح، لیکن ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، آئیں بسم اللہ کریں۔ میرا دوست بیٹا ہے ظفر علی شاہ، میرا ڈپٹی اسپیکر، آئے۔ میں کہتا ہوں ISI والوں، MI والوں، فوجیوں، پاکستان کو چلانے والے جو بھی آپ قوتیں ہیں، آپ سندھی مانو سے یہ کہیں کہ سائیں یہ وطن آپ کا ہے، اس کے وسائل اور سائل پہ پہلا اختیار آپ کا ہوگا۔ میں آپ کی پگ کا احترام کروں گا، آپ کی کلچر کا احترام کروں گا، آپ کی زبان کا احترام کروں گا۔ سارے سندھی کہیں گے آپ بلوچ کو بلائیں۔ بلوچ غریب کیا ہے؟ ہم سب ملا کے، پشتون بلوچ ہم سب ملا کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر، سب جھوٹ جو نے لکھا ہوا ہے، میگل نے لکھا ہے، مری نے لکھا ہے، پٹھان اشکزئی نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ تم سے ایک ضلع کے لوگ نہیں سنبھلتے، جو آپ کو 700 میل لمبا سمندری پٹی دے رہا ہے، آپ کو اربوں کروڑوں کی معدنیات دے رہا ہے۔ خدا کو مارو پاکستان والوں، آپ کو میں یہ نہیں کہتا،
ہم مطلب یہ ہے سائیں ارد گرد کے مسائل بہت بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس خطے کو بچانا ہے. ہمارے وسائل ہمارے حوالے نہیں ہوں گے. سندھ، ایران کی مٹی پہ افغانستان، پاکستان، یہ دنیا جان کی نعمتوں سے پر علاقہ ہے. اس پہ دنیا کے بڑے سر لڑیں گے، اور یہ لڑائی ہمارے شروع کیا بغیر نہیں شروع ہو سکتی. اور اگر ہم نے شروع کی پھر ہم گئے. ہمارا خطہ دنیا کے مسالوں کا میدان جنگ ہوگا، اور ہم خرگوشوں کی طرح مریں گے، اور پتہ نہیں فیصلے کام ہوں گے. آئے اپنے ملک کو بچائیں. بچانے کا طریقہ یہی ہے. سندھی کو کہو، بلوچ کو کہو، پٹھان کو کہو، آج وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ بھائی یہ وزیرستان آپ کا ہے. ایک فٹ تقسیم شدہ زمین ہے. یہ وطن آپ کا ہے، اس کے اختیارات آپ کے. یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں جو گولی چلاتا ہے، اور اس کو آپ دہشت گردی نہیں کرتے کہ اگر آپ چیک بینک لا کے لے آئے سنگ کے لوگوں کو، دادو کے لوگوں کو، پتہ نہیں کس ضلع کے لوگوں کو، عیسائی بسم اللہ چھوڑو ٹرک. کہاں جی کسی جگہ بتانا ہے آپ کو. کیوں جائیں؟ ہم دادو میں دہشت گرد ڈھونڈتے ہیں. بابا دادو میں تو دہشت گرد دادو کا آدمی بتائے گا کہ اس کونے میں ہے، اس پلانا میں ہے. یہ لگے ہوئے ہیں وزیرستان کو، سوات کو 2001 سے کم از کم 20 سال. جیسے اسپیکر صاحب نے کہا 20 سال کی دہشت گردی کی کم از کم. پاکستان کی اعداد و شمار 70,000 کہتا ہے. اب اسے آدھا کر دیں 35,000. علامہ صاحب یہاں بیٹھے، آپ نے لڑا دیا. ہمارا کیا تھا؟ ہم ایک جماعت میں نماز پڑھتے ایک ساتھ. آپ نے اس کی لڑائی کتنے امام باغوں کو آپ نے رکوع سے رد کر دیا. آپ نے کتنے مسجدوں کو اماموں سمیت فارغ کر دیا. ابھی تک آپ لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں. ہم آپ کو یہ پیاس بجھانے نہیں دیں گے. کسی کو بھی ہم کسی ہم اللہ کے پیروکار ہیں. اللہ کہتا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ایک آیت مبارک میں اللہ پاک کہتا ہے کہ انسان تجھے میں نے بیٹی میں نہیں کہہ سکتا، فلانی چیز سے میں نے بنایا، پھر میں نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیا، اور آنکھ دیا، فلانا دیا، شعور دیا، اور تجھے بتا دیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے. خدا اس تخلیق کو اپنی سب سے بڑی فی احسن تقویم، بہترین تخلیق کہتا ہے. اس انسان کو وہ دنیا اپنا خلیفہ کہتا ہے. اس کو آپ روزانہ 50 مارتے، 60 مارتے، 25-30 مارتے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے. مسلمان کا نہیں، انسان کا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے. اور اس نے کہا بھی ہے کہ صرف 2 بنیادوں پہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا وہ قاتل ہو، اس نے کسی کے پیارے کو قتل کیا ہو، پھر بات نہ مانتا ہو، جرگہ نہ کرتا ہو، معافی نہ مانگتا ہو، اس کا مارنا جائز. اور ایک اس انسان کا مارنا اللہ پاک جائز سمجھتا ہے جو علاقے میں فساد پھیلاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کا مارنا، خدا کہتا ہے کہ ایک انسان کا مارنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آئے پاکستان کو بچائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئے بسم اللہ کر. آسان سا فارمولہ، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی. آپ کو کیا حال ہے پنجاب کے زمینداروں کی؟ آپ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب کا زمیندار غرق ہوا. آلو پھینک رہا ہے، کینو، فلانا، مرٹا، سب گند، بربادی. آج اس کو نہ کریں. اب پشتون علاقوں پہ آپ نے تماشا شروع کیا ہے. ہمارے رزق کے سیشنوں پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ چمن بارڈر پہ اور خیبر کے بارڈر پہ 10,000 آدمی کندہار تک آتا جاتا تھا، اپنے آپ کو پالتا. اس بارڈر پہ تقریباً 1 لاکھ آدمی
جلال آباد جاتا تھا روزانہ، اپنے آپ کو پالتا تھا. ہم یہاں کے ہم ذمہ وار لوگ ہیں. بالکل اگر سندھی مانو، بلوچ، پشتون، سرائکی اگر یورین کی اسمگلنگ کرتا ہے، یہ کمیٹی ذمہ وار لوگوں کی کمیٹی ہے، گولی مارے اس کو. اگر وہ اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مارے. اگر وہ کوئی اور چیز لاتا ہے، گولی مارے. لیکن عام چیزیں لے جانا، لے آنا، اس پہ پابندی لگائے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک بات ہمارے پشتونوں کی یہاں میرے بھائی ایک بھائی نے شکایت کی، یہ بہترین ماحول، وہ بات میں نہیں کرتا. پشتون لاکھوں کی تعداد میں اپنے وطن پہ وہ کیوں بے روزگار ہوا، کیوں اس کو بگایا گیا. میرے دوست ساتھی نے کہا، بلیٹر کی پارٹی نے، کہ پشتون کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. نہیں، آپ غلطی کر گئے. پشتونوں کو سب سے بڑا شہر دبئی ہے. سب سے بڑا شہر دبئی ہے. دبئی میں پشتون سب سے زیادہ ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم دبئی کے قابض ہو گئے. ہم آئے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کو وطن کا مالک سمجھتے ہیں. میری 50 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ ہے. یہاں بھی پنجاب میں بھی اسی کی بنیاد پہ فیڈرل بجٹ سے کچھ پیسہ تو آ رہا ہے. تھوڑا سا پیسہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے. تھوڑی سی میری سماجی ضروریات کا خیال رکھیں. باقی سائیں سندھ آپ کا، بابا سندھ آپ کا ہے، پشتونخوا پشتونوں کا ہے، بلوچ وطن بلوچوں کا ہے. ہم یہاں آئے ہیں، آپ کے تمام، جب بلڈوزر نہیں تھا، جب ٹریکٹر نہیں تھا، پشتون ٹھیکیداروں نے، اس وقت ٹھیکیدار شو کی معافی چاہتا ہوں، گندے کھانا پشتون کم لیتے ہیں، اس پہ یہ آپ کے سارے گیدو بیراجز انہوں نے بنائے خرکاروں نے، سارا نظام. اور کچھ خرکار یا سندھی بن گئے ہیں. میرے اشکزئی ہے، چھٹا میں رہتا ہے، شرفان، اس کے بچے اب سندھی بولتے ہیں، وہ سندھی بھول گئے. ہم یہاں کام کریں گے کہ آپ بھی ہمارا خوشحال رکھیں. ہمیں وہ نہیں چاہیے جو دنیا دیتی ہے کسی مزدور کو، جو دنیا کسی مہاجر کو گھر سے آئے، جو دنیا مراد دیتی ہے لندن میں، فرانس میں، امریکہ میں، وہ مراد ہمیں دیں. سندھ کی غمی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، سندھ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوں گے. بلوچ کی غمی میں ساتھ ہوں گے، عرب کی غمی میں ساتھ ہوں گے. ایسا مت کرو بابا، مکان چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. ایک چائنک کی دکان، اس کے بھی آپ کا جھگڑا ہے. یہ بس میں مزید وہ نہیں کر سکتا. علامہ صاحب نے کہا 8 فروری جس طرح ہماری برسی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. کہتے ہیں دہشت گردی 25 کروڑ انسانوں کو بندوق کے زور پہ، ضبط اور زور کی بنیاد پہ دہشت زدہ کر کے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. اب یہ ظالم کے بچے، جتنی بھی کمزور سے آپ ہمارے سندھ کو لوٹیں گے، آپ بلوچ علاقے کو لوٹیں گے، آپ پشتون علاقے کو لوٹیں گے، اور پھر جناب پھر آپ ڈول بجائیں گے اور ہم